سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے شکنجہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چودھری اختر کو بھی آڑ میسر تھی۔ آج بھی اس نے دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اپنے دوسرے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کی اور ریلوے اسٹیشن ہی سے اسی نمبر پر فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی جو اسے فراہم کیا گیا تھا۔ اس نمبر سے اسے ٹیکسی کے ذریعے دلی کے ایک مشہور علاقے میں موجود ایک دفتر میں آنے کے لیے کہا گیا۔ اختر جانتا تھا کہ یہ دفتر، جس کے باہر بظاہر کسی ایکسپورٹ ایجنسی کا بورڈ لٹکا ہوا تھا، دراصل راہ کا ایک ذیلی دفتر تھا۔ راہ والوں کے کئی سیف ہاؤس اس شہر میں موجود تھے جہاں وہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے تھے، ان سے معاملات نمٹاتے تھے، ان کو رہائش اور دیگر لوازمات بہم پہنچاتے تھے اور پھر انہیں یہیں سے اگلے مشن پر روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اختر کو یہاں پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں 2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ آفس ایک پلازا کے دوسرے فلور پر بنا ہوا تھا۔ یہ مکمل فلور اس آفس کے لیے ہی مخصوص تھا۔ فلور کے 2 رویہ بنے لگژری کمروں کو دیکھ کر کوئی عقل کا اندھا بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ آفس کے بجائے کوئی شاندار ہوٹل ہے یا پھر عیاشی کا اڈا۔ آفس کے مین گیٹ پر بندوق بردار گورکھے کو اس نے اپنا نام اور متعلقہ نام بتایا تو اس کا ہاتھ فوراً ہی سلام کو اٹھ گیا۔ شاید اسے مہمان کی خصوصی حیثیت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا، اسے ورما ملک دکھائی پڑا جو دونوں بازو پھیلائے اس کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ویلکم چودھری، ویلکم، اس نے گرم جوشی سے چودھری اختر سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ جواب میں چودھری نے اس سے زیادہ منافقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ متعلقہ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے چودھری کا حال احوال دریافت کیا۔ چودھری اختر کا سامان وہاں موجود ایک چپڑاسی نے سنبھال لیا تھا۔ ویل ڈن چودھری، ویل ڈن، یار تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ افسر لوگ بہت خوش ہیں اور اس مرتبہ تمہیں توقع سے بڑھ کر انعام ملے گا۔ ورما ملک نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ادھر آؤ اور دیکھو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ورما ملک نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا جہاں ایک لڑکی کھڑکی کی طرف پشت کیے شاید سگریٹ پی رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تو چودھری اختر کو اپنی نبضیں ساکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ تو اس کی سیکس کوئین گایتری تھی، وہی گایتری جس کے حصول کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ گایتری نے سگریٹ کو بڑی ادا سے ایک کونے میں دھری میز کی ایش ٹرے میں بجھایا اور اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو سر، اس نے بڑے مہذب انداز میں چودھری اختر کو اس کی توقع سے بڑھ کر عزت دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور گرم جوشی سے اسے دباتی چلی گئی۔ اختر خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے بدن میں انگارے دوڑنے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ ملک صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی تعریف اتنی کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی شاندار شخصیت سے ملنے کا کس کافر کو دل نہیں چاہے گا؟ اس نے آخری فقرہ کے الفاظ چباتے ہوئے ایسے انداز سے ادا کیے تھے کہ اختر کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا جواب دے۔ جی میں کس قابل ہوں، یہ تو ملک صاحب کا بڑا پن ہے۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اچھا بھائی، اب میں کباب میں ہڈی بننے والا کون ہوں؟ تم بھی سفر سے تھکے ہوئے ہوگے اور مس گایتری بھی بڑی بے چینی سے تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہاری میزبان تمہارے قیام کے دوران مس گایتری ہی ہوں گی۔ ہم کل صبح ملاقات کریں گے، وہ بھی اگر مس گایتری نے اجازت دی تو، کیونکہ اب سب کچھ ان کی مرضی سے ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک فحش سا اشارہ بھی کر دیا تھا۔ تھینک یو مسٹر ورما، یہ کہہ کر گایتری نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا جو شاید اس کے لیے باہر جانے کا اشارہ تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز صبح ہونے تک وہ چودھری اختر کی تھکن اتارتی رہی۔ اس دوران اس نے چودھری اختر کو گناہ و لذت کے ایسے ایسے جہانوں کی سیر کروا دی تھی کہ اب وہ اس کے ایک اشارے پر اس کے قدموں میں کتے کے پلے کی طرح لوٹنے کے لیے بھی تیار تھا۔ صبح دیر گئے ان کے کمرے کے باہر دستک ہوئی اور ورما ملک اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے اس مداخلت پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن گایتری نے بڑی فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا۔ وہ اختر سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی کام سے چلی گئی۔ گایتری کے روانگی کے بعد دونوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک فوجی افسر آ گیا۔
جس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا آدمی بھی تھا، جس نے اپنا تعارف شکلا کے نام سے کروایا۔ چودھری اختر کو بھی علم تھا کہ ان میں سے کسی کا نام صحیح نہیں، وہ سب اپنے جعلی ناموں کے ساتھ انہیں ملتے ہیں۔ آنے والوں نے چودھری اختر کی کھل کر تعریف کی اور اسے پہلے سے بتائے ہوئے معاوضوں سے دوگنی رقم ادا کر دی۔ آدھی رقم تمہارا انعام ہے۔ اس مرتبہ ہمارے اعلیٰ افسران بہت خوش ہوئے ہیں، انہوں نے بطور خاص تمہارے لیے یہ انعام کی رقم منظور کی ہے۔ آج تک اتنا بڑا انعام کسی ایجنٹ کو نہیں ملا۔ اگر تم اسی طرح دل لگا کر اور ہمت سے کام ہمارے لیے کرتے رہے تو تمہاری ہر منہ مانگی خواہش پوری کی جائے گی۔ شکلا نے اس سے کہا، سر آپ حکم دیجئے اور پھر دیکھیے۔ اختر نے تابع فرمان گدوں کی طرح سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چودھری اختر، ہم جس سے یاری لگا لیں پھر آخری دم تک اس کی یاری نبھاتے ہیں۔ اب تمہیں کچھ بڑے کام دیے جائیں گے جو تم نے کرنے ہیں۔ اگر کبھی خطرہ محسوس کرو تو بھاگ کر اس طرف آ جانا، ہم تمہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں گے، اور جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے اس سے تمہاری شادی بھی کروا دیں گے، کیا سمجھے؟ اس مرتبہ ورما ملک نے کہا۔ جواب میں سب شیطانوں نے مل کر کہا لگایا، چودھری ہمیں اب اپنے جیسے 3-4 اور شیر دل قسم کے جوان لا کر دو، تمہیں ہر کام پر الگ سے انعام ملے گا، اور آج سے تمہارا شمار ہمارے بہت خاص آدمیوں میں ہونے لگا ہے۔ اس مرتبہ تمہارے ٹھکانے پر ہی ہمارا کوئی بندہ رابطہ کرے گا اور وہیں تمہیں کام بتا دیا جائے گا۔ خیال رکھنا کہ جو بندہ تمہیں ملے گا اسے وہاں تمہارے کمانڈر کی حیثیت حاصل ہوگی اور تمہیں اس کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ شکلا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے بڑی انکساری سے گردن جھکائی۔ تھوڑی دیر تک اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شکلا اور فوجی آفیسر شرما وہاں سے چلے گئے۔ تم اپنا جو کام بھی دلی میں ہے وہ سمیٹ لو، پھر 7-8 دنوں کے لیے گایتری کے ساتھ بھارت کے جس مقام پر جانا پسند کرو وہاں چلے جاؤ، بندوبست کر دیا جائے گا، ورما ملک نے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسے آپ کا حکم۔ اختر نے معمول کے مطابق رٹا رٹایا فکرہ دہرایا۔ ورما ملک کی روانگی کے بمشکل 10 منٹ کے بعد گایتری وہاں آ گئی۔ دونوں تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو کر دہلی کی سیر کو جا رہے تھے۔ چودھری اختر کی خدمات کا انعام اسے مل چکا تھا۔ اس کی جیبیں کرنسی نوٹوں سے بھری تھیں، ایک فاحشہ اس سے بندھی تھی اور اس کا ضمیر راہ کے پاس گروی پڑا تھا۔ اسی شام وہ ممبئی روانہ ہو گئے۔ 8 روز تک گایتری نے اسے بندروں کی طرح ڈگڈگی پر نچایا۔ اس دوران اس نے گویا اپنی جنسیت کے سفلی علم سے چودھری اختر کو اتنا مضبوط باندھ لیا کہ اب اس کے اشارے پر وہ آنکھیں بند کر کے جہنم میں بھی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ دہلی واپس آنے پر جب وہ گایتری سے الگ ہو رہا تھا اور گایتری کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدہ ٹسوے بہا کر اسے بتا رہی تھی کہ اب وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو چودھری اختر کا دل چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ گایتری کو حاصل کر کے رہے گا، خواہ اس کے لیے اسے اپنے سارے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں آگ کیوں نہ لگانی پڑے۔ یہی ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا۔ راہ کی تربیت یافتہ فحاشائیں اپنے شکار کو اس طرح اپنے دم پر پھانستی تھیں اور ان کی جنسی کمزوریوں کو اتنے سائنٹیفک انداز میں ایکسپلائٹ کرتی تھی کہ پھر ان کا شکار ان کے لیے اپنی جان سے گزر جانا باعث سعادت جاننے لگتا تھا۔ چودھری صاحب، اس مرتبہ آپ کو ذرا مشکل کام بھی ملے تو پلیز میری خاطر ضرور کیجیے گا، میں آپ کے بغیر اب جی نہیں پاؤں گی۔ گایتری نے اس سے آخری بات یہی کہی تھی، اور حرص و ہوس کے اندھے چودھری اختر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان سے بھی گزر جائے گا۔ اسے پاکستان واپس لوٹے ابھی چند روز ہی گزرے تھے جب ایک روز شام گئے اس کے دفتر کے فون پر کسی اسلم کا پیغام ملا۔ فون اس نے خود ریسیو کیا تھا، اور چودھری اختر کو اسلم سے 2 باتیں کرنے کے بعد یہ سمجھ آ گئی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے اگلے روز شہر کی ایک تفریح گاہ میں ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسلم نے اسے اپنی شناخت بتانے کے بجائے اسے ایک مخصوص مقام پر کھڑے ہونے کے لیے کہا اور بتایا کہ وہ اسے خود ہی پہچان لے گا۔ اسلم کے کور نام سے یہ فون انور کی طرف سے آیا تھا۔ ساری رات اقبال نے کانٹوں کی سیج پر کاٹی تھی۔ وہ شب زندہ دار نہیں تھا، لیکن آج جیسے نیند کی دیوی اس سے روٹھ گئی تھی۔ اس کی نیند کے چرچے تھے۔ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی اور کوئی سرہانے ڈھول بجاتا رہے تب بھی وہ کروٹ نہیں بدلتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ عموماً اپنی کوٹھے کی چھت پر سویا کرتا تھا جہاں رات کو ایسی خنکی ہو جاتی تھی کہ پنکھا لگانے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ رات سونے سے پہلے وہ پنکھا بند کر دیا کرتا تھا اور صبح اس کی آنکھ تب کھلتی تھی جب سورج کی کرنیں اس کے بدن میں نیزے کی طرح اترنا شروع کر دیتی تھی۔ یوں تو ان لوگوں کی واپسی ہی بہت دیر گئے رات ہوئی تھی، جس کے بعد یوں بھی اس کے جاگتے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی تھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ سلمہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ نیچے بڑے کمرے میں سو رہی تھی
ان کی آمد سے چند روز پہلے ہی اس کی والدہ نے پرانا کولر بدل کر نیا کولر لگوا دیا تھا۔ اسے اپنی بہن اور اس کے بچوں کی فکر ان کی آمد سے پہلے ہی دامن گیر تھی۔ اس وقت وہ لوگ کولر چلا کر چین کی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ صبح مؤذن کی اذان پر بالآخر کروٹیں بدلتا اقبال اٹھ کر چارپائی پر ہی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت عرصے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ اس کا کچھ وقت کٹ جاتا۔ والدہ حسب معمول صبح اذان کی آواز پر اٹھ کر وضو کے لیے غسل خانے کا رخ کر چکی تھی۔ اقبال نے یہاں کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرنا ہی مناسب جانا، کیونکہ گھر میں ایک ہی غسل خانہ تھا اور وہاں اس کی والدہ وضو کر رہی تھی۔ ایک بات کی تو اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو جائے گا۔ سلمیٰ جو آ گئی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ سلمیٰ اس طرح اچانک چاند بی بی کی طرح اپنی دل کی راجدھانی سے آئے گی اور بڑے ٹھسے سے اس کے دل میں براجمان ہو جائے گی کہ پھر وہ زندگی بھر اپنی نیند بھی نہیں سو پائے گا۔ اس محلے میں جہاں وہ رہتے تھے درجنوں لڑکیاں اس کی ہم عمر موجود تھیں۔ ہر دوسرے لڑکے کا ہر تیسری لڑکی سے معاشقہ چل رہا تھا، لیکن کیا مجال جو کبھی اس سے متعلق ایسی کوئی خبر بھی نکلی ہو۔ وہ تو بڑا پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا۔ والد کی وفات کے بعد کم عمری میں وہ مکمل مرد بن چکا تھا۔ وہ ایک جوان عورت کا معصوم بچہ تھا، خوبصورت بیوہ کی اولاد۔ لاشعوری طور پر وہ اپنی ماں کا نگہبان بن گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دن رات سلائی مشین کے سامنے زندگی گھسیٹتے دیکھتا تو دل ہی دل میں اس عزم کو دہراتا کہ جتنی جلد ممکن ہو وہ اپنی ماں کے دھونے دھو ڈالے گا۔ کتنے کشٹ اٹھائے تھے اس کی ماں نے اس کے لیے، اور اس نے ابھی تک ایک لمحے کے لیے زندگی میں اس تلخ حقیقت کو نہیں بھلایا تھا۔ وہ چاہتا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا۔ بہت ذہین تھا وہ۔ اقبال کا شمار اپنے سکول کے ان چند گنے چنے لڑکوں میں ہوتا تھا جو اپنے سکول کا فخر ہوا کرتے تھے۔ اس نے 5ویں اور 8ویں میں وظیفے کے امتحانات پاس کیے تھے، میٹرک میں اپنے سکول میں ٹاپ کیا تھا اور ایف ایس سی میں بہترین نمبر حاصل کیے تھے، لیکن اب اس کے لیے اپنی ماں پر مزید بوجھ بننا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کا کالا سر سفید ہو رہا تھا، خوبصورت آنکھوں میں موتیا اترنے لگا تھا اور وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑی دکھائی دینے لگی تھی۔ جب وہ محلے کے مختلف گھروں میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے سلے لڑکیوں کے کپڑے دے کر سلائی کا معاوضہ وصول کرنے اور نئے کپڑے سینے کے لیے لاتا تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ہر عید اور دوسرے کسی بھی تہوار کے نزدیک تو اس کی ماں گویا مشین کے ساتھ خود مشین بن جایا کرتی تھی۔ میٹرک کے بعد جب اس نے اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، تب کہیں جا کر اس کے دل پر پڑا ہوا بھاری پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا اور اس نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ یہ اس کا عزم تھا یا ضد، اسے اب تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ نوکری حاصل کرنے کے اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں کو سلائی کے کپڑے سینے سے منع کر دیا تھا، اور جنت بی بی کو اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا کہ جیسے اس کے مرحوم خاوند نے اقبال کے روپ میں دوبارہ جنم لے لیا ہو۔ اس نے بتیرا کہا کہ بیٹا یہ سلسلہ مکمل ختم نہ کرو، کم از کم مجھے اپنی مرضی سے کچھ کام کرنے دو۔ بہرحال مرضی اور مجبوری سے کام کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی۔ فخر سے جنت بی بی کا سر اونچا ہو گیا۔ جنت مکانی خان صاحب بھی ایسے ہی تھے، اسی طرح اس کے آرام کا خیال رکھتے، اسے کام کرنے سے زبردستی روک دیا کرتے۔ وہ تو اکثر جنت بی بی کو برتن دھوتے دیکھ کر آواز لگاتے، اب بس بھی کرو، کیا شادی کے برتن دھو رہی ہو؟ ابھی آتی ہوں، جنت بی بی جواب میں کہتی، لیکن ایک دو مرتبہ تو وہ خاموش ریڈیو سنتے رہتے، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لاتے۔ جنت بی بی، ہم دو نفوس ہیں، میں اور میرا بیٹا، ارے اتنا کیا کام ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا؟ لعنت بھیجو بھئی، یہ سنو نوشاد بیگم کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ریڈیو کا والیوم ذرا اونچا کر دیتے۔ نوشاد بیگم کی لچکدار آواز جنت بی بی کو دہلی کے اس مکان کے پچھواڑے میں لے جاتی جہاں نیم کے ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اور خان صاحب، جو رشتے میں اس کے کزن بھی تھے، گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں، پھر کسی بزرگ کی آہٹ پر سہم کر الگ ہو جاتے۔ اب اس کے بیٹے نے بھی باپ کی ساری عادتیں اپنا لی تھیں۔ وہ بھی اسی طرح اپنی ماں کو کہنے لگا تھا۔ اس نے گھر میں کام کرنے والی بھی رکھوا دی تھی۔ کیا مجال جو اس کی ماں اس کے سامنے کوئی برتن یا کپڑا دھو پاتی۔ بس اماں بس، بہت کام کر لیا تو نے، وہ کہتا اور ماں کو بالکل اپنے باپ کی طرح بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جاتا۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہوتا کہ ابھی تک اپنی ماں کی خواہش کے باوجود اسے بھارت کیوں نہیں لے جا سکا، لیکن زندگی ایسی الجھ کر رہ گئی تھی کہ وہ بہت کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ کر پاتا۔ متعدد مرتبہ اس کے ضمیر نے ملامت کی
کہ اسے اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مایا کے جس جال میں وہ پھنس گیا تھا اس نے اب آکٹوپس کی طرح اقبال کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی قابلیت نے اسے ترقی دلا کر اسٹور انچارج بنا دیا اور ستم ظریفی حالات نے اس راستے پر چلا دیا تھا جس پر چلنا وہ خود پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا کیونکہ 2-3 مرتبہ جب اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو الٹی آنتیں گلے کو آنے لگیں۔ اب وہ خاصا ہوشیار ہو چکا تھا، اپنی تنخواہ سے 3 گنا رقم وہ اوپر کی آمدن سے بنا لیا کرتا، اور ایک مرتبہ حرام کا چسکا لگ جانے کے بعد اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں تھا۔ اسے ایک ہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جیسے وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر اپنی ماں کے ساتھ بھارت گیا، اس کی موجودہ جاب باقی نہیں رہے گی۔ یہاں کئی لالچی کتے اپنی لمبی لمبی زبانیں لٹکائے اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی والدہ کو اپنی مجبوری بتا کر ان سے درخواست کرتا کہ وہ اکیلی دہلی ہو آئیں۔ ایک مرتبہ تو ماموں بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، لیکن جنت بی بی نہ مانی۔ اس بات کی سمجھ تو اسے بہت دیر بعد آئی کہ اس کی ماں کو اکیلے جانے کا خوف نہیں بلکہ وہ اپنے بیٹے سے چند دنوں کی علیحدگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اقبال کا ساتھ قائم رکھنے کے لیے تو ساری جوانی قربان کر دی تھی، لیکن اس روز جب ثریا خالہ ان کے ہاں آئیں اور اس نے ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ اپنی خالہ زاد سلمہ کو دیکھا تو زندگی میں پہلی مرتبہ اسے شدت سے اس بات کا افسوس ہوا کہ اب تک اس نے اپنی ماں کی بات کیوں نہ مانی۔ اسے تو بہت عرصہ پہلے سلمہ سے ملنا چاہیے تھا۔ سلمہ کی ایک جھلک دیکھ کر اسے اپنے کالج کے زمانے میں پڑھی اختر شیرانی کی شاعری یاد آ گئی۔ اگر اختر شیرانی کی سلمہ بھی ایسی ہی حسین تھی تو اسے اتنا بڑا رومانوی شاعر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس روز جب زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی ساری رات کروٹوں کی بھینٹ چڑھی تو اسے علم ہوا کہ وہ بھی اختر شیرانی بن گیا ہے۔ اب اسے ساری زندگی سلمہ کے لیے شاعری کرنا تھی، وہ جو سراپائے غزل تھی، جس کی ایک جھلک نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ اس سلمہ سے وہ اتنا قریب ہو کر بھی اتنا دور رہا۔ 20 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد جب اسے غسل خانے سے آوازیں آنا بند ہو گئیں تو وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تاکہ غسل خانے کا رخ کرے۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر بنے چھوٹے سے چبوترے سے اس نے جیسے ہی دوسرے کمرے کی طرف مڑنے کا ارادہ کیا، اسے یوں لگا جیسے اچانک وہ پتھر کا ہو گیا ہو، جیسے اس پر کسی نے اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا ہو۔ اس کے سامنے سلمہ کھڑی تھی، اس کی نیند سے بوجھل غزالی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے بہت دور اندر تک اسے اپنے کلیجے میں اترنے کا احساس ہوا۔ السلام علیکم۔ خاموشی کا طلسم سلمہ نے ہی توڑا۔ اس نے بڑے روایتی انداز میں اپنے دائیں ہاتھ کو قریباً ماتھے تک لا کر سمراٹ اکبر اعظم کے سامنے کورنش بجا لاتے ہوئے سلام کیا۔ اقبال کے سامنے مغل اعظم کا دربار سج گیا۔ وہ شہزادہ جہانگیر بنا ایک طرف بیٹھا تھا اور انارکلی نے جو آج رات ہی ایران سے آئی تھی اسے خاندانی اور نہایت مؤدب کنیزوں کی طرح آداب کہا تھا۔ آپ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اقبال کو احساس تھا کہ وہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ اس کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن روب حسن نے زبان گنگ کر دی تھی۔ جی بس ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اماں کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں نا۔ سلمہ نے جو خود بھی عجیب و غریب کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اپنے جلدی بیدار ہونے کا سارا الزام اپنی اماں کے سر پر دھر دیا۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہوئی، اور آپ؟ اس اچانک سوال نے اقبال کو گڑبڑا دیا تھا، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا ہو۔ اس کا جی تو چاہا کہ سلمہ سے کہہ دے کہ وہ کبھی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، وہ تو ساری رات سو ہی نہیں پایا، ساری رات اس کے سپنے دیکھتا رہا ہے، جو اب اس کے سامنے سپنوں کی شہزادی بنی کھڑی تھی، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں مسجد جا رہا تھا، اس نے صریحاً جھوٹ بولا اور خلاف معمول واقعی غسل خانے کی طرف جانے کے بجائے مسجد کا رخ کیا، جہاں نمازی اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ شاباش بیٹا، تم نے اپنے باپ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ مرحوم خان صاحب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے نمازیوں میں سے تھے۔ اللہ غریق رحمت کرے بیٹا، تیرا باپ بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ پیش امام نے اسے پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نماز کی ادائیگی کے دوران اس کا دل بھر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنے والد کی یاد آج بہت عرصے کے بعد آئی تھی۔ والد کی وفات پر اس کی عمر بمشکل 10 سال تھی، لیکن باپ کا سراپا کبھی اس کے لاشعور سے مٹ نہیں پایا تھا۔ بڑے بوجھل دل لیکن نہ سمجھ آنے والے جذبات کے ساتھ وہ گھر واپس لوٹا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ماں نے میرا لال کہہ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے بیٹے کو باپ کے راستے پر چلا دیا۔ اے ثریا بہن، تمہارا دم قدم سلامت رہے۔ ارے تمہاری آمد نے تو میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔
انہوں نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے بہن کو دعا دی۔ اس کی آمد واقعی جنت بی بی کے لیے بڑا نیک شگون تھی۔ اپنی ماں کے ان ریمارکس پر اقبال دل ہی دل میں خجالت محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اسے آج سالوں بعد علل صبح کس نے مسجد کا راستہ دکھایا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ گھر آیا۔ ثریا خالہ بھی نماز سے فارغ ہو گئی تھی، البتہ انور ابھی تک سو رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہونے کے بعد اس کی ماں نے گہری نیند سے اسے بیدار کیا، اور انور اس طرح ہڑبڑا کر اٹھا جیسے اچانک ڈراؤنا خواب دیکھنے سے اس کی آنکھ کھلی ہو۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ پہلے ہی روز وہ اپنی خالہ اور اس کے بچوں کو اپنے شہر کی سیر کروانے کے لیے لے گیا۔ اس درمیان اس کے لیے انور کا رویہ بڑا عجیب اور نہ سمجھ آنے والا رہا۔ وہ بظاہر ان کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم یہاں اور دماغ کہیں اور رہا ہو۔ اقبال کو سمجھ نہ آ سکی کہ وہ جس سڑک سے بھی گزرتے، انور اس کا نام اور اس سے پھوٹنے والے راستوں کی تفصیل اس سے کیوں دریافت کرتا رہا۔ بھیا آپ کو کیا جغرافیہ کا امتحان دینا ہے؟ بالآخر اس کے سوالات سے تنگ آ کر سلمیٰ نے ہی کہا۔ ارے نہیں سلمیٰ، بس مجھے تو کریز ہے بر صغیر کے تمام بڑے شہروں کے راستے ازبر کرنے کا۔ اقبال بھائی آپ برا مت مانیے، میری یہ بری عادت ہے۔ آپ جب دہلی آئیں گے تو دیکھیے گا کہ میں انڈیا کے جن بڑے شہروں میں جاتا ہوں وہاں ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے، ویگنوں کے اڈے اور ایئرپورٹس وغیرہ کی تفصیلات نوٹ کر کے رکھتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان شہروں میں فلاں علاقے سے فلاں علاقے کی طرف جانے کے لیے کون سی بس ملے گی اور کرایہ کتنا ہوگا۔ انور نے خود ہی اس سے کہہ دیا، ارے سلمیٰ آپ برا کیوں مان گئی؟ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، میں اقبال بھائی کو اپنے شہر کا ٹورسٹ میپ ہی لے دوں گا۔ اقبال نے سلمیٰ کا موڈ بدلنے کے لیے کہا۔ نہیں اقبال بھائی، اتنے سستے میں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، آپ کو کئی جگہ میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ان ٹورسٹ نقشوں کو میں نہیں مانتا، اس نے کہا لگایا، اور اقبال کو بادل نخواستہ اس کے ساتھ ہنسنا پڑا۔ سلمیٰ نے البتہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ شام ڈھلے سب گھر واپس لوٹ آئے، جہاں اقبال کی والدہ شدت سے ان کی منتظر تھیں۔ اس دوران انہوں نے معمول کے مطابق اپنے کاغذات کا اندراج بھی مقامی دفتر میں کروا دیا تھا۔ اگلے روز اقبال کی دفتر روانگی سے کچھ دیر بعد ہی انور باہر جانے کو تیار تھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ جنت بی بی نے پوچھ لیا۔ خالہ ذرا باہر کی ہوا کھانے جا رہا ہوں، انور نے کہا۔ ٹھہرو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، کہیں راستہ بھول گئے تو؟ بیچاری خالہ نے ہمدردی جتائی۔ ارے نہیں خالہ، آپ کیوں تردد کرتی ہیں؟ میں آپ کو کیا بچہ لگتا ہوں؟ بس دوپہر کے کھانے تک آ جاؤں گا، ذرا گھوم پھر کر آپ کا شہر دیکھ لوں، یہاں تو بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤں گا، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں جاتا بہن، یہ کمبخت تمہارا، وہاں بھی اس کا یہی حال ہے۔ اس لڑکے کو تو ایک پل آرام نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ خالہ ثریا نے اپنی بہن کو مطمئن کیا۔ انور باہر آ گیا۔ اس نے اگلے روز شہر سے متعلق خاصی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اب وہ ایک پر رونق بازار کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پہلے روز ہی مقامی لباس شلوار قمیض پہن لی تھی، جو اس کی خالہ نے اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے لیے سلوا کر رکھی تھی، اور یہاں وہ اتنے اعتماد سے گھوم رہا تھا جیسے اس شہر میں پلا بڑا ہو۔ کیا مجال جو اس کے کسی بھی انداز سے کچھ اجنبیت ٹپکتی ہو۔ یہ بڑا پر رونق بازار تھا، چہل پہل تھی، اور بازار کھلنے کے بامشکل 1 گھنٹے کے بعد ہی یہاں کھوئے سے کھوا چل رہا تھا۔ انور نے بھی انسانوں کے اس سمندر کے درمیان رینگتے ہوئے سارے بازار کا چکر لگایا۔ اس طرف آنے اور جانے کے تمام راستے خود گھوم پھر کر 2 راہگیروں سے پوچھ کر دریافت کیے۔ اس نے خصوصاً ان تنگ و تاریک گلیوں کا جائزہ لیا تھا جس کی طرف یہاں کے مقامی مکینوں کے سوا اور کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہوگا، اور قریباً 2 گھنٹے اسی طرح گھوم پھر کر ضائع کرنے کے بعد اب اسے یہاں کا ایک ایک راستہ اور گلی محلے ازبر ہو چکے تھے۔ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں کیا کر سکتا ہے۔ اچانک آن پڑنے والی افتاد کی صورت میں فرار کی کون سی راہ اختیار کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس جگہ تقریب کاری سے زیادہ تباہ کن نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس بازار میں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد اس نے ایک نزدیکی کیفے سے چائے پی، لوگوں کی باتیں سنی، حکومت کے خلاف ان کی نفرت کا اندازہ لگایا، ان کے مسائل کو سمجھا، اور اپنی میز کے گرد بیٹھے 2 بوڑھے اور مایوس پاکستانیوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے بعد بڑے اطمینان سے کاؤنٹر پر بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ اس کی اگلی منزل تھی اس شہر کا سب سے بڑا اور جدید جنرل ہسپتال۔ اس کا نام شرکت جنرل ہسپتال تھا۔ شرکت جنرل ہسپتال تھا تو پرائیویٹ، لیکن یہ ایک خیراتی ہسپتال تھا جسے پیچیدہ اور خطرناک امراض کی اس ملک میں بہترین علاج گاہ سمجھا جاتا تھا۔ جدید ترین آلات، جو جراحی، بہترین لیبارٹری اور ماہرین امراض رکھنے والا، یہ ہسپتال شاید بر صغیر کا بہترین ہسپتال تھا۔
جس کو کسی بھی طرح یورپ اور امریکہ کے جدید سہولیات کے حامل ہسپتال سے کم نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ ہسپتال ایک سمبل تھا، انسانی عزم و ہمت اور لازوال ارادوں کے حامل انسان کی محنتوں کا ثمر۔ اس کے پس منظر میں اس کی تعمیر کے پیچھے جس آہنی ارادوں کے حامل شخص کی شخصیت موجود تھی، وہ تھا اس ملک کا بین الاقوامی شہرت کا حامل ایک کھلاڑی جسے ساری دنیا ارسلان کے نام سے جانتی تھی۔ ارسلان اپنی ذات میں ایک انجمن تھا۔ اس نے اپنے کھیل میں خود کو ہی نہیں منوایا، بلکہ اپنے عزم سے وہ کر دکھایا جو اب تک اس ملک میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک ایسا ہسپتال بنانے جا رہا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی بڑے ہسپتال سے کیا جا سکتا ہے، جہاں پاکستان کے غریب، بے بس اور ناقص لوگوں کا مفت علاج ہوگا، اور ایسے لوگ جو خطرناک عوارض کے ہاتھوں محض اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ ان ناداروں کا علاج اپنے ہسپتال میں کرے گا۔ سستی اور دم توڑتی انسانیت کے لیے وہ امید شمع بن کر جلا، اور اس کی روشنی دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گئی۔ اپنے کھیل سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن اب بھی وہ اپنے کھیل میں دنیا کا بہترین کھلاڑی مانا جاتا تھا۔ ساری دنیا میں موجود اس کے پرستار اس کے اس عظیم منصوبے میں حصے دار بن گئے۔ دنیا کے کونے کونے سے اس کے ہسپتال کے لیے امداد جمع ہونے لگی، عطیات اکٹھے ہونے لگے، امدادی شو منعقد ہوئے، خیراتی ڈنر دیے گئے۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں نے اس کے ہسپتال کے لیے امداد جمع کرنی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ناممکن کو اس نے ممکن میں بدل دیا۔ اس نے وہ کر دکھایا جس کا کوئی خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس ملک کے حکمران ضرور کرپٹ اور بد دیانت ہیں، لیکن یہاں کی عوام بہت ہی عظیم ہے۔ وہ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کا ترقی یافتہ ممالک کے عوام نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس کے ملک کے عوام سے متعلق جو بے بنیاد پروپیگنڈا اور پھر پروپیگنڈا کی بنیاد پر جو رائے قائم کی گئی ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ لوگ نہ بددیانت ہیں نہ خائن، یہ ڈاکو ہیں نہ لٹیرے، یہ انسانیت کے دشمن نہیں، دوست ہیں، دوست۔ افسوس ان پر مسلط کچھ درندہ نما انسانوں نے، کچھ بھیڑیوں نے جو بظاہر انسانوں کا روپ دھار کر ان کی قسمتوں کے مالک بن گئے ہیں، انہیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان سے منسوب تمام لعنتیں دراصل ان کے حکمرانوں کا کریڈٹ ہے۔ وہ تمام گالیاں جو اس ملک کے عوام کو دی جاتی ہیں، اس کے حقدار ان کے حکمران اور ارباب اختیار ہیں، یہ بیچارے نہیں۔ یہ تو معصوم، سیدھے سادے اور محنتی لوگ ہیں۔ افسوس ان کی معصومیت کو، ان کے سیدھے اور بھولے پن کو، ان کی خوبیوں کو ان کے حکمرانوں نے کیش کروایا اور اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے لگے۔ ان کی محنتوں کی کمائی کو لوٹ کر دولت کے انبار جمع کرنے لگے۔ ان کے نام پر دنیا بھر سے آنے والی امداد، گرانٹ، قرض اور دوسری اشیاء کو حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتح کے مستاق سمیٹنے لگے، اور مسلسل سمیٹ رہے ہیں۔ افسوس ان بیچاروں کو اپنے حکمرانوں کی بدعمالیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ارسلان کے اس کارنامے نے ارباب اختیار کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ انہوں نے سوچا اگر ارسلان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تو کہیں وہ بے بس اور جبر کے شکنجوں میں جکڑے مقہور اور مظلوم عوام کی امیدوں کا مرکز ہی نہ بن جائیں۔ اس مفروضے نے ان کی راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا۔ انہوں نے اپنے گماشتوں کو چوکس کیا اور اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ اس کی ذات اور اس کے ہسپتال کو ہدف تنقید بنایا جانے لگا۔ ماضی کے حوالے سے گڑے مردے اکھاڑ کر اسے تان و تشنی کے تیروں سے چھلنی کیا گیا، لیکن اس کا عزم ناقابل تسخیر رہا، اس کے ارادے اٹل تھے۔ وہ ان سازشوں اور سازشیوں کے خلاف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ عوام کی مدد سے اس نے شرکت ہسپتال کو چلا کر دکھایا۔ را کے پاکستانی ڈیسک نے ہسپتال کے حوالے سے ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیلات اکٹھی کی تھی۔ ورائے سوامی نے، جو اس ڈیسک کا انچارج اور بلا کا شیطانی ذہن رکھنے والا تھا، ارسلان اور حکومت کے درمیان ہونے والی اس کشمکش کو اپنے حق میں کیش کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔ جس روز ارسلان کی طرف سے یہ بیان بین الاقوامی اخبارات میں جاری ہوا کہ حکومت نے اس کے ہسپتال، جو اس ملک کے غریب اور نادار مریضوں کے لیے امید کی علامت بن چکا ہے اور جسے یہاں کے عوام نے بغیر کسی بیرونی سہارے کے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تعمیر کیا ہے، اس ہسپتال کو اس کے ملک کے ارباب بست و کشاد نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے غریب عوام کو مفت طبی سہولیات میسر آئیں۔ وہ اس ہسپتال کو بند کروانے پر تل گئے ہیں۔
ہسپتال کو چلانے کے لیے ملنے والی امداد کو روک رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بے پناہ مسائل پیدا کیے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن وہ بھاگے گا نہیں، وہ ڈٹ کر ان سازشوں کا مقابلہ کرے گا اور شرکت ہسپتال کو چلائے رکھے گا، اس مشن کو بند نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کھل کر حکمرانوں پر الزام لگایا کہ وہ اس عظیم منصوبے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اسے تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ جیسے ہی اس بیان کی گونج راہ کے پاکستان ڈیسک پر سنائی دی، وہاں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ ورائے سوامی نے اس روز جام فتح منتخب کیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے جام سے جام ٹکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دی کہ اب اس ملک پر ایک اور کاری ضرب لگانے کا موقع ملنے والا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنا لیا تھا، جس کے لیے کوئی بڑی شاندار پلاننگ کی گئی تھی۔ وہ ارسلان اور حکومت کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو اتنا وسیع کر دینا چاہتے تھے کہ پھر کوئی اسے پاٹ نہ سکے، اور اس کی آڑ میں ملک میں تخریب کاری کے ذریعے تباہ کاری کو رواج دے کر حکومت کا تختہ الٹانے کی فکر کر رہے تھے۔ انہوں نے ارسلان کے خدشے کو یقین میں بدلنے اور عوام کو حکومت سے مکمل گمراہ اور بدظن کرنے کے لیے تباہ کاری کا ایک خوفناک منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے انور اب شرکت ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے معمول کی ٹرانسپورٹ حاصل کی تھی اور ویگن کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ ہسپتال کے آؤٹ ڈور تک جانے اور واپس آنے سے اسے کون روک سکتا؟ یوں بھی یہ ہسپتال تھا جہاں بلب مریضوں کو لایا جاتا تھا۔ کوئی فوجی چھاونی تو تھی نہیں کہ اس کی آمد و رفت کو چیک کیا جاتا، کوئی ریکارڈ رکھا جاتا۔ یہی باور کیا گیا کہ وہ بھی یہاں داخل مریضوں کے لواحقین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کسی نے اس کی نقل و حرکت کو نوٹس نہیں کیا۔ ہسپتال میں اس نے اطمینان سے آدھا گھنٹہ گزارا اور یہاں کے معمولات کا بھرپور جائزہ لے کر واپس لوٹ آیا۔ اب وہ ایک ٹیلی گراف آفس سے لندن میں فون کر رہا تھا۔ لندن میں راہ کے کور آفس کو اس نے اپنے باحفاظت پہنچنے اور ٹارگٹ کا سروے مکمل کرنے کی رپورٹ دی اور بتایا کہ اب وہ جلد ہی انہیں یہ روبہ عمل ہونے کی تاریخ سے مطلع کرے گا۔ یہ کال اس نے چونکہ پبلک کال آفس سے کی تھی، جہاں وہ اکیلا ہی نہیں درجنوں لوگ غیر ممالک میں اپنے عزیز و اقارب کو فون کرنے آتے تھے۔ اس نے بھی معمول کے مطابق ایک بین الاقوامی نمبر دے کر 10 منٹ کی کال بک کروائی۔ اپنا نمبر آنے پر اسے ایک کونے میں لگے فون باکس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس بوت میں وہ اکیلا تھا۔ دروازہ باہر سے بند تھا، لیکن وہ کھلا بھی ہوتا تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ اس نے یہاں معمول کی زبان میں بات کی تھی اور بڑی سادگی سے اپنی اب تک کی ساری کارروائی دوسری طرف پہنچا دی تھی۔ اس کی ساری گفتگو لندن میں موجود راہ کے کور آفس میں ریکارڈ ہونے کے بامشکل 5 منٹ کے بعد دہلی میں راہ کے ہیڈ آفس میں اور وہاں سے اس کے مقامی باس تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اس نے چودھری اختر کو فون کیا اور اسے اپنا کوڈ نام بتا کر اگلے روز ملاقات کے لیے پہلے سے اپنے ذہن میں منتخب کردہ ایک تفریح گاہ میں طلب کر لیا۔ اب وہ مطمئن ہو کر گھر واپس جا رہا تھا۔ ویل ڈن ورما، ویل ڈن۔ فون واپس رکھنے کے بعد شکلا نے ورما کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اس کی داد کو ورما ملک نے مسکرا کر نظر گزار دی۔ شکلا کو یہ کال ہیڈ آفس سے آئی تھی، جن کی اطلاع کے مطابق ان کا بندہ اپنے سامان سمیت ٹارگٹ ایریا میں پہنچ چکا تھا۔ شکلا جانتا تھا کہ یہ انور سے متعلق اطلاع تھی۔ اسے اب تک یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں اس کے سامان میں جانے والا ہائی ایکسپلوجو پکڑا ہی نہ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو انہیں بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن ورما ملک کی چال کامیاب رہی۔ اس نے واقعی انور پر محنت کی تھی، جس کا نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق نکلنے لگا۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مبارکباد ابھی مجھے نہ دیجیے۔ ابھی مجھے انتظار ہے ان لمحات کا جب میرا یہ شیر دونوں بڑے کارنامے انجام دے دے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ سر، یہ پاکستانی اتنے عقل مند نہیں، اور ان کا کاؤنٹر انٹیلیجنس، اس کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ سر، جب آپ کہیں گے بارود کے بھرے ٹرک سرحد کے پار پہنچا دوں گا، اور کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ ورما ملک نے مرغے کی طرح گردن پھلا کر بڑی نفرت سے کہا۔ شکلا جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ورما ملک اس وقت ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن اس تلخ حقیقت کا اسے احساس تھا کہ ورما ملک کے اندازوں کے برعکس پاکستانیوں کی کاؤنٹر انٹیلیجنس بڑی سمارٹ ہے۔ اب تک ان کے درجنوں ایجنٹ پکڑے جا چکے تھے۔ یہ تو ورما ملک کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا مال خیریت سے دوسری طرف پہنچ گیا، لیکن ایسی ایک کامیابی کو مثال نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ یوں بھی وہ عملی انسان تھا۔ وہ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل کا قائل تھا۔ جب تک سرحد پار سے پازیٹیو رزلٹ نہ ملتا، وہ کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ورما ملک کا شمار اس کے بہترین ماتحتوں میں ہوتا تھا۔
اس نے انور پر بہت محنت کی تھی اور ابھی تک پازیٹیو رزلٹ ہی مل رہے تھے۔ ورائے سوامی نے شکلا کو اس ڈیسک کا انچارج بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسے مکمل فری ہینڈ دے رہا ہے، اس امید پر کہ شکلا اس کے لیے بہترین نتائج حاصل کرے گا۔ شکلا کو بطور خاص وہ لوگ کشمیر سے پنجاب میں لائے تھے۔ اس کا شمار را کے ان افسران میں ہوتا تھا جو اس ادارے کا فخر سمجھے جاتے تھے۔ ویل مسٹر ملک، تم خود تمام معاملات کی براہ راست نگرانی کرو۔ شرکت ہسپتال والا پروجیکٹ کامیاب رہا تو یقین جانو دہلی میں تمہارے ساتھ ہمارا بھی شاندار استقبال ہوگا۔ بصورت دیگر تم ورائے سوامی کو تو جانتے ہی ہو، اپنی فطرت میں وہ انتہائی کمینہ اور مکار شخص ہے جس سے کوئی بھی ماتحت بدترین توقع رکھ سکتا ہے۔ اس نے ورما ملک کی طرف مخاطب ہو کر کہا، سر آپ صرف ایک ہفتہ اور دیکھ لیجئے، اس کے بعد شاید آپ کے ذہن میں موجود تمام خدشات غلط ثابت ہو جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ شکلا کے ہونٹوں پر بھی آئی۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اس نے ورما ملک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ اس کی طرف سے میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ بھی تھا۔ ورما ملک تھوڑی دیر کے بعد ہی جیپ سے اس سرحدی علاقے میں واقع را کے اس مانیٹرنگ ڈیسک کی طرف جا رہا تھا جسے انہوں نے فی الوقت اپنے مقامی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر لیا تھا، جہاں وہ اس مشن سے متعلق تمام معلومات جمع کر رہے تھے جس مشن پر انہوں نے انور کو روانہ کیا تھا۔ جس گھناؤنے مشن کے لیے انہوں نے اختر چودھری جیسے آستین کے سانپ کو پال رکھے تھے، اسے اب شدت سے دوسری طرف سے کسی اچھی خبر کا انتظار تھا جس کے بعد اس کے عہدے میں ترقی ہو جاتی اور اس کے فنڈز بڑھ جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یورپ کے عیاشی ٹورز کے لیے اسے چھٹی مل جاتی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی دیرینہ خواہش کے احترام میں اس کے اس کارنامے کا انعام ایبراڈ پوسٹنگ کی صورت میں مل جاتا۔ یوں بھی را کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے کسی بھی ایجنٹ کی کامیابی کی صورت میں اس کے ہینڈلر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ شام گئے جب وہ گھر لوٹا تو اقبال گھر میں موجود تھا۔ آپ کہاں غائب تھے انور بھائی؟ اس نے چھٹتے ہی دریافت کیا۔ یار بس تمہارا شہر دیکھ رہے ہیں بھائی، تم تو مصروف آدمی ہو، اب تمہیں بار بار زحمت دینا اچھا تو نہیں لگتا، اس نے کمال مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس طرح سہولت محسوس کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ یقین جانیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی میں تکلف کر رہا ہوں۔ اس نے سلما کی طرف دیکھ کر جواب دیا جو خود صبح سے پریشان تھی۔ بھیا کچھ بتا کر جایا کیجیے نا، آپ کی وہی دہلی والی عادتیں رہیں۔ ارے بھائی یہ اجنبی شہر ہے، اماں صبح سے پریشان ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں، اس نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ ہوگا تمہارے لیے اجنبی، ہمارا تو اپنا شہر ہے، پاکستان بھی اس طرح ہمارا ملک ہے جیسے انڈیا، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ کھانے پر اکٹھے تھے۔ جس کمرے میں ان کا سامان رکھا تھا اور جو اب ایک طرح کا گیسٹ روم بن چکا تھا، وہاں 3 الماریاں موجود تھیں جن میں سے ایک پر انور نے قبضہ کر لیا تھا اور اس میں اپنا سامان رکھ کر تالا بھی لگا دیا تھا، گھر کا کوئی فرد اس کا نوٹس نہ لے سکے۔ اقبال نے تو اس پر غور ہی نہ کیا، اور سلما اور اس کی والدہ کو اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی عادت کا علم تھا، وہ اس طرح دہلی میں بھی اپنی الگ الماری کو تالا لگا کر رکھنے لگا تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ نے انور کو تھکا دیا تھا، اس لیے وہ رات کا کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد لمبی تان کر سو رہا۔ یوں بھی اس کا ہوم ورک آج مکمل ہو گیا تھا اور اب وہ قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ گھر کے تمام لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے جب اقبال کوٹھے پر آ گیا۔ وہ عموماً ٹی وی پروگراموں سے بور ہو جایا کرتا تھا، ابھی اسے کوٹھے کے ایک کونے میں دھری چارپائی پر بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب سیڑھیوں میں آہٹ پر وہ چونکا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلما اس کے سامنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ آپ اوپر چلے آئے، ہماری وجہ سے بور تو نہیں ہو رہے؟ اس نے اچانک ہی اقبال سے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں زیادہ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اقبال نے جو ابھی تک اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا چونک کر کہا۔ سلما بڑی بے تکلفی سے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ انور بھائی کی کسی بات کا برا مت مانیے، اس کی پر اسرار عادتوں نے ہمیں بھی بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اس طرح وہ گھر سے اچانک 3 4 روز کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور واپس آنے پر بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ دفتر کے کام سے اچانک جانا پڑا۔ پہلے تو فون کر کے بتانے کی زحمت ہی نہیں کیا کرتے تھے، اب کم از کم اتنا ہے کہ فون پر روانگی کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ بس ان کی عادتیں نرالی ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یہ 1 سال سے جب ریلوے میں ملازم ہوئے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اقبال جیسے انور کی وجہ سے ناراض ہے۔ ارے سلما، آپ کس چکر میں پڑ گئیں؟ میرے ذہن میں تو دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو بلکہ بہت اچھی عادت ہے ان کی، دوسروں پر انحصار کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر وہ خود اس طرح بہتر انجوائے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ویسے بھی وہ ہم دونوں سے بڑے ہیں، ممکن ہے اس طرح وہ زیادہ اچھا محسوس کرتے ہوں، اقبال نے کہا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو، وہ ادھورا فکرہ کہہ کر اقبال کی طرف دیکھنے لگی۔
جس کو سلمیٰ کی آنکھیں براہ راست اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیسا لگا ہمارا ملک؟ اس نے سلمیٰ کو بٹھائے رکھنے کا جواز ڈھونڈا۔ بہت اچھا اقبال صاحب، آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ نے اس ملک میں جنم لیا۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ ہم وہاں کیسی زندگی جیتے ہیں، کاش۔ وہ کچھ اداس سی دکھائی دینے لگی تھی۔ آپ لوگ پاکستان ہی کیوں نہیں چلے آتے؟ اقبال نے اچانک ہی کہا، اور سلمیٰ کے جواب نے اس کی دل کی دھڑکن بے قابو کر دی۔ آپ رکھ لیجئے نا ہمیں، مت جانے دیجئے واپس، سلمیٰ نے کہا، اور وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مسکراتی ہوئی قریباً بھاگ کر نیچے گئی تھی۔ شاید اس کے منہ سے یہ بات بے اختیار ہی نکل گئی تھی۔ جب تک اقبال کے دل کی دھڑکنیں نارمل ہوتیں، سلمیٰ نیچے جا چکی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے سلمیٰ کی اس بات نے اچانک اسے یہاں سے اڑا کر پرستان کی کسی خوبصورت وادی میں پہنچا دیا ہو۔ ایک عجیب سا سرور اس کے رگ و پے میں اترنے لگا تھا۔ بے خودی کی ایک عجیب سی لذت سے سرشار اقبال اضطراری کیفیت میں اٹھا، سیڑھیوں تک گیا اور پھر واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ رہا۔ اسے ایک بے کل سی لگ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اڑ کر سلمیٰ تک پہنچے اور اسے بتائے کہ اس نے ایک نظر ملنے کے بعد ہی سے اسے یہاں روکنے کا، اپنانے کا، اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ رات بھی کروٹوں کی نظر ہو گئی۔ دیر گئے اس کی آنکھ لگی اور صبح سورج کی کرنیں بدن پر پڑنے سے وہ بیدار ہوا تو سلمیٰ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہی تھی۔ اسے نیچے آتے دیکھ کر سلمیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر دوبارہ اخبار کا مطالعہ کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے ہچکچا رہے تھے۔ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ کیوپڈ مہاراج نے دونوں کے دلوں کو ایک ہی تیر سے نشانہ بنا لیا تھا۔ جس طرح رات اس نے کروٹیں لے کر گزاری تھی، کچھ اسی کیفیت سے سلمیٰ بھی گزر رہی تھی۔ وہ بھی ڈھنگ سے سو نہیں پائی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں تیرتے ڈورے معمول سے زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ سرمگی آنکھوں کا سحر دو چند ہو گیا تھا۔ وہ بہت شرمیلی لڑکی تھی۔ اسے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ رات اس نے جو بات کہی وہ کسی طاقت نے اس سے کہلوائی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا، ورنہ تو دونوں زندگی بھر ایک دوسرے پر اظہار حقیقت نہ کر پاتے۔ دونوں ہی اندیکھی آگ میں جلتے رہے۔